قسم تھے، ایک آیان ایک آراز. پھر آیان کے دو قسم تھے، ایک اجسام ایک جواہر. اب کہتا ہے کہ عالم بے جمیع اقسام ہی حادث ہے، چاہے اجسام ہوں وہ بھی حادث، چاہے آراز ہوں وہ بھی حادث، چاہے جواہر ہوں وہ بھی حادث. سمجھے؟ تو یہاں تک پورے عالم کا حدوث ثابت کرے گا. پھر آگے مقدمہ رکھے گا کہ وہ کلو حادث لا بد لہ من محدث. سمجھے؟ اب رات ان باتوں کو ثابت کرنا کہ آراز بھی حادث ہیں، اجسام بھی حادث ہیں، جواہر جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ حادث ہیں. اب پہلے کلام شروع کرتا ہے آراز سے کہ تمام کے تمام آراز حادث ہیں. بعض آراز کا حدوث مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے جو دلیل کا محتاج نہیں ہے، اور بعض کا دلیل سے ہوتا ہے جس دلیل کو کہا جاتا ہے تریان عدم. کیا کہا جاتا ہے؟ تریان عدم. اور یہ قانون ہے کہ جس چیز پر عدم آتا ہے اس چیز کو حادث کہا جائے گا، اس کو قدیم کہنا صحیح نہیں ہے. اس کو کیا کہنا صحیح نہیں ہے؟ کہو قدیم کہنا کسی قسم کا صحیح نہیں ہے. اس پر بھی دلیل پیش کرے گا. اب رہا سوال کہ بعض آراز ان کا حدوث ہمیں مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سکون کے بعد حرکت ہوتی ہے، ظلمت کے بعد ضوء ہوتا ہے، بیاض کے بعد سواد ہوتی ہے. تو سواد میں بھی بادیت آ گئی، اور نورانیت میں بھی کیا آ گئی؟ بادیت آ گئی. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ حرکت میں بھی کیا آ گئی؟ بادیت آ گئی. بادیت نام ہے کس کا؟ حدوث کا. بادیت نام کس کا ہے؟ حدوث کا. اب کہتا ہے کہ باقی جو ہے وہ تریان عدم کے ساتھ حرکت کا ضد کیا ہے؟ سکون ہے. ضوء کا ضد کیا ہے؟ ظلمت ہے. سواد کا ضد کیا ہے؟ بیاض کا کیا ہے؟ سواد ہے. ان میں تریان عدم سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کہو ثابت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جب دوسری آتی ہیں تو یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ معدوم ہو جاتی ہیں. بیاضت آئی، سوادیت کیا ہو گئی؟ معدوم ہو گئی. ظلمت نورانیت آئی، ظلمت کیا ہو گئی؟ معدوم ہو گئی. حرکت آئی، سکون کیا ہو گیا؟ کہو معدوم ہو گیا. جو چیز کیا ہو جاتی ہے؟ معدوم ہوتی ہے. اس کو ہم قدیم کسی قسم کا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قانون ہے کہ القدم ینافی العدم. القدم ینافی العدم. جو چیز قدیم ہوتی ہے وہ عدم کی منافی ہوتی ہے، یعنی اس کو معدوم ہم کسی قسم کا نہیں کہہ سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو چیز کیا ہوتی ہے؟ معدوم ہوتی ہے، وہ حادث ہوتی ہے. باقی اس پر دلیل کہ قدیم ینافی العدم. قدیم کیا ہے؟ ینافی العدم. کہتا قدیم اگر واجب لذاتی ہے، جس طرح اللہ جل جلالہ کی ذات مقدس ہے، یہ زماناً بھی قدیم ہے، ذاتاً بھی کیا ہے؟ قدیم ہے. واجب لذاتی ہے تو واجب لذاتی اسی کو کہا جاتا ہے جو عدم کو قبول کسی قسم کا نہ کرے. تو یہ قدیم ایسا ہوا جو واجب لذاتی ہوا، اس پر عدم کسی قسم کا نہیں آ سکتا. تو معلوم ہوا کہ القدم ینافی العدم. باقی چیزوں پر آؤ، باقی سو پر آؤ یا ظلمت وغیرہ پر آؤ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو قدیم نہیں کہا جا سکتا. کیوں نہیں کہا جا سکتا قدیم؟ کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں سمجھیں یہ ممکن ہے، یہ محتاج ہوں گی دوسرے کی طرف. اگر اس کی علت دوسرا ہے وہ بھی ممکن ہوگا تو وہ بھی ممکن محتاج ہوتا ہے اپنے وجود کا عدم کے ترجمے کسی اور علت کی طرف. تو ممکن کی علت ممکن کہتے رہتے ہیں. چلے جاؤ تو تسلسل لازم آئے گا. تسلسل کو ختم کرنے کے لیے تم کو ضرور کہنا پڑے گا کہ اس کی علت موجب اور واجب ہے. اب اس کی علت جو موجب اور واجب ہے، اب ہم کہیں گے کہ اس کا صدور جو اس واجب سے ہوا ہے یا اس علت موجب سے ہوا ہے، یا بالاختیار ہوگا یا لا بالاختیار ہوگا. اگر بالاختیار کہو گے تو حادث ہو جائیں گی، کیونکہ بالاختیار کی معنی کوئی چیز تیرے ارادے سے پیدا ہو. جب تم نے ارادہ نہیں کیا تب تک تو وہ نہیں تھی. جب تک تم نے ارادہ نہیں کیا تو وہ چیز کسی قسم کی نہیں تھی. جب وہ چیز کسی قسم کی کیا نہیں تھی تو حادث ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ موجب ایسا ہونا چاہیے جس سے اس کا صدور جو ہے وہ کیا ہوگا؟ استرارن ہو. اس استرار کا نام ایجاب ہے. استرارن ہو یعنی ایجابن ہو. جب استرارن ہو جائے گا تو وہ علت موجبہ ہو جائے گی، یہ اس کا معلول ہو جائے گا. معلول کا تخلف علت سے کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے. تو زماناً کیا ہو جائے گی؟ قدیم ہو جائے گی.
تو زمانن کیا ہو جائے گی؟ قدیم ہو جائے گی. تو ہمارا یہ قول ثابت ہو چکا کہ ان العدم ینافی القدم، جو عدم ہوتا ہے وہ قدم کے کیا ہوتا ہے؟ قدیم ہونے کے. چاہے واجب ذاتی ہو چاہے موجب کے طرف اس کی استناد بطریق استقرار کے ہو، دونوں صورتوں میں وہ عدم کو قبول کسی قسم کی نہیں کرتی. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عدم کو کیا کرتی ہیں؟ تو قبول کرتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ حادث ہیں. تو آراز کا حدوث ثابت ہوا. آراز کے حدوث کو ثابت کرنے کے لیے ایک مشاہدہ ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلمت کے بعد ضو آیا، سکون کے بعد حرکت آئی، سواد کے بعد بیاض آیا. یہ باجت ان کے حدوث پر دلالت کر رہی ہے. بعد کا ہم حدوث ثابت کرتے ہیں دلیل کے ساتھ. دلیل کیا ہوا؟ بے دریان العدم، عدم کے آنے کے ساتھ، کہ ان چیزوں پر عدم آتا رہتا ہے. کیا عدم آتا رہتا؟ حرکت آئی تو سکون معدوم ہو گیا، ضو آیا تو ظلمت کیا ہو گئی؟ معدوم ہو گئی. بیاض آیا تو سوادیت کیا ہو گئی؟ معدوم ہو گئی. جس پر عدم آتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کہ حادث ہوتا ہے. یہ حادث کیوں ہوتا ہے؟ کہ قانون کلیہ ہے. فإن العدم ينافي القدم، جو چیز عدم ہوگی وہ قدیم ہونے کے کیا ہوگی؟ منافی ہوگی. اگر قدیم ذاتی ہے، واجب تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ عدم کو قبول کسی قسم کا نہیں کر سکتی. اگر کیا ہو جائے گا؟ ممکن ہو جائے تو ممکن کے جو وجود اور عدم دونوں طرف کیا ہوتے ہیں؟ کہ برابر ہوتے ہیں. تو یہ اپنے وجود کو ترجیح اور عدم کے ختم کرنے میں ممکن کا محتاج کسی فاعل کا محتاج ہوگا. اس فاعل کو اگر تم ممکن کہو گے تو وہ بھی ممکن فاعل کا محتاج ہوگا. اس طرح نسبت ممکن کی کس کے طرف کرتے رہو گے؟ ممکن کے طرف. تو کیا لازم آئے گا؟ تسلسل لازم آ جائے گا. تو معلوم ہوا کہ تم ضرور کہو گے کہ اس کی علت ایک موجب ہے، سمجھ ممکن کسی قسم کی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس موجبہ سے اس کا صدور اختیارن ہوگا یا استقرارن ہوگا. اختیارن ہوگا پھر بھی حادث ہے، کیونکہ اختیار کی معنی کسی چیز کو ارادے سے پیدا کرنا. جب تک ارادہ نہیں کیا تب تک اس کا وجود نہیں تھا. ارادے کے بعد ہوا، حادث ہو گیا. یا اس کے طرف اس کی نسبت ایجابن ہوگی، یعنی اضطرارن ہوگی کہ وہ فاعل مختار نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ علت موجبہ ہوگا. کیا ہوگا؟ علت موجبہ ہوگا. اور علت موجبہ کے اندر قانون ہوتا ہے کہ معلول کا تخلف علت سے کیا ہوتا ہے؟ معال ہوا کرتا ہے. تو جب سے علت ہوگی تب سے زمانہ ہوگا، تب قدیم بنا. اب عدم نہیں آیا. اب مانا کیا کہ چاہے قدیم ذاتی ہو چاہے قدیم زمان ہو، دونوں قدیمیں ایسے ہیں جو عدم کو قبول نہیں کرتے. آراز جو ہیں وہ عدم کو قبول کرتے ہیں بعد مشاہدے سے، بعد قریان عدم سے. تو معلوم ہوا کہ جو چیز عدم کو قبول کرے گی وہ حادث ہوگی. تو تمام آراز جو ہیں وہ حادث ہوگی. اب آؤ اجسام پر. جب آراز کیا ہو گئے؟ حادث ہو گئے. حرکت بھی حادث، تو سکون بھی حادث، سواد بھی حادث، تو بیاض بھی حادث، ضو بھی حادث، تو ظلمت بھی حادث. یہ تمام کے تمام عوارض قائم ہوتے ہیں محل کے ساتھ. دیکھو اجسام کہا جاتا ہے. تو اجسام جو ہیں ان آراز کے محل بنے. آراز جو ہیں وہ حوادث ہو گئے. تو قانون یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ حوادث کا قیام ہوتا ہے وہ چیز حادث ہوتی ہے. یہ بھی قانون ہے کہ محل الحوادث حادث. کیونکہ حوادث کے مال کو حادث نہ کہو، حوادث کے مال کو حادث نہ کہو، بلکہ اس کو کیا کہو؟ قدیم کہو. تو حوادث لگے ہوئے ہیں تو حوادث بھی اصل میں موجود ہوں گے، ازل میں موجود ہوں گے. تو ان حوادث کو حادث کہنا غلط ہو جائے گا، کیونکہ ما ثبت فی الازل، جو چیز ازل کے اندر کیا ہے کہو ثابت ہے، اس کو حادث کہنا کیا ہے؟ غلط ہے. تو ان کا کیا ہونا؟ قدیم ہونا کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا، حالانکہ یہ غلط ہے. تو معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ عوارض قائم ہوئے ہیں، عوارض اور حوادث کا مال بھی کیا ہوتا ہے کہو حادث ہوتا ہے. اس مال کو حادث نہ کہو گے تو حوادث کا ثبوت ازل میں لازم آ جائے گا، جو باطل ہے. سمجھے یہ بات؟ سمجھ گیا؟ تو ایسا حرکت قائم ہے. ہاں تم مالتے ہیں کہ جو حرکت چاہتے ہیں حادث، تو تم مال کے جو تھے حادث جو مالتے حادث جو مال چاہوں دعا چاہو حادث ہوں دعا چھو تو حرکت حادث ہو جائے. مال جب تو چاہو جائے قدیم ہو جائے. تو ہمارا تو پہلے مال کے چھڑی نہ کونا تو تم بھلے کہیں قدیم ہو جائے پر یہ شیوں تو کہ لگیوں پہ نہیں آنا، یہ تو حوادث نہیں آنا. تو حوادث جو عدل میں ہوجن چاہتی میں تو ثابت تھی ویندو، حالانکہ یہ تو غلط ہے. جنहिं کرے چاہیے تو مال حوادث چاہے حادث مال حوادث چاہے حادث. ایسی کھلی گال تھی حادث ہے.
وَإِذَا تَكَرَّرَ جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ عالم آیان اور آراز کا نام ہے ایک اور آیان اجسام اور جواہر کا نام ہے فَلْنَقُولُ پھر ہم کہتے ہیں الکل حادث یہ تمام کی تمام چیزیں حادث ہیں آراز بھی حادث ہے آیان چاہے اجسام ہو چاہے جواہر ہو تمام کے تمام کیا حادث پہلے آراز کے حدوث کو ثابت کریں عمل آراز ہو لیکن آراز فبعضھا اس بعضوں کا حدوث مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح حرکت سکون کے بعد معلوم ہوتی ہے ضوء ظلمت کے بعد معلوم ہوتا ہے سواد بیاض کے بعد معلوم ہوتا ہے تو مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرکت پہلے نہ تھی پھر بعد میں آئی ضوء پہلے نہ تھا ظلمت کے بعد میں آیا سواد پہلے نہ تھا بیاض کے بعد میں آیا جو چیز بعد میں آتی ہے وہ حادث ہے جو چیز بعد میں آتی ہے وہ کیا ہے حادث وہ بعضا اور بعض آراز کا حدوث ہم ثابت کرتے ہیں دلیل کے ساتھ دلیل ہے کہ جریان عدم کہ ان حوادث آراز پر عدم آتا ہے جس چیز پر عدم آتا ہے وہ حادث ہوگی کیونکہ حادث کا ضد قدیم ہے اور قانون یہ ہے کہ ایک بل قدیم منافی العدم جو چیز قدیم ہوتی ہے وہ عدم کے منافی ہوتی ہے ان پر جب عدم آتا ہے تو معلوم ہوا قدیم نہیں ہے حادث ہیں وہ بعض کون سے کہتے ہیں ان کے اجزاء حرکت کا حدوث مشاہدے سے معلوم ہوا ان کا اجزاء کیا ہوا سکون ضوء مشاہدے سے معلوم ہوا اس کا ضد کیا ہوا ظلمت ضوء آیا ظلمت ختم حرکت آئی سکون ختم بیاض آیا سواجد ختم تو ان چیزوں ان کے اجزاء پر کیا ہے جریان عدم ہے جو چیز عدم کا کیا کرتی ہے قبول کرتی ہے اس کو حادثی کہا جائے گا اس کو قدیم کسی قسم کا نہیں کہا جائے گا کیوں کہ قانون کلیہ ہوتا ہے کہ العدم ینافی القدم کسی چیز کا معدوم ہونا اس کے قدیم ہونے کے کیا ہے منافی ہے کیونکہ قدیم یا واجب ذاتی ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا عدم نہیں ہو سکتا یا قدیم وہ چیز بن سکتی ہے جس کی نسبت ہو واجب ذاتی کی طرف لیکن بالایجاب نسبت ہو کہ وہ چیز معلول ہو قدیم ذات جو واجب ہے اس کی کیا ہو علت ہو تاکہ معلول کا تخلف علت سے کیا ہو جائے محال ہو جائے دونوں کا زمانہ کیا ہو جائے کہ ایک ہو جائے وہ بھی عدم کو قبول نہیں کرتی ہے تو قدیم دو قسم کے ہو گئے دونوں نے عدم کو قبول نہیں کیا ادھر آراز نے کس کو قبول کیا ہے عدم کو قبول کیا ہے جو عدم کو قبول کرتے ہیں تو وہ حادثی ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جس طرح یہ چیزیں حادثہ ہیں اس طرح ان کے ازداد جریان عدم کی وجہ سے حادثہ ہیں تو معلوم ہوا کہ الاعراض کل حوادث کون سمجھائے دیکھو وہ بعض حوادث کا حدوث ہوتا ہے دلیل کے ساتھ دلیل کون سا ہے جریان عدم جریان عدم کون سا کما فی ازداد ذالک جس طرح حرکت کا ضد سکون ہے ضوء کا ضد ظلمت ہے سواد کا ضد بیاض ہے حرکت آئی سکون گیا ضوء آیا ظلمت گئی سواد آیا بیاض گیا کیونکہ تقابل تو ان میں تضاد کا بات سمجھ میں آئی یہ تو جمع کسی قسم کا نہیں ہو سکتے باقی رہا کہ چاہے یہ چلے بھی جائیں پھر بھی قدیم ہے اس کی معنی عدم اور قدیم آپس میں کیا مل سکتے ہیں حالانکہ یہ قاعدہ کلی کے خلاف ہے فإن القدم ينافي العدم کسی چیز کا قدیم ہونا اس کے معدوم ہونے کے منافی ہے ادھر اور مقدمہ لگاؤ یہ معدوم ہوتے ہیں معلوم ہوئے قدیم نہیں ہیں یہ کیا ہوتے ہیں معدوم ہو رہے ہیں معلوم ہوئے قدیم کسی قسم کے نہیں ہیں باقی اس قانون پر دلیل کہ قدیم ہونا یہ عدم کے منافی ہے کیونکہ قدیم اگر زماناً قدیم ہونے کے ساتھ ذات کے لحاظ سے بھی واجب ہے فظاہر تو ظاہر ہے کہ وہ عدم کو قبول کسی قسم کا نہیں کرے گا جس طرح ذات خداوندی زماناً بھی قدیم ہے ذاتاً بھی قدیم ہے وہ کسی حالت میں عدم کو قبول نہیں کرے گی اگر ذات خداوندی نہیں تو لازم ہوگا کہ اس کی اسناد ہو الیہ اس ذات خداوندی کے طرف بطری کے ایجاب کے پھر قدیم ہو کیونکہ اسناد واجب کے طرف نہ کرو گے ممکن کے طرف کرو گے کہو ممکن کے طرف کرو گے تو تسلسل لازم آ جائے گا کیا واجب کے طرف کرو ممکن سے بچنے کے لیے تسلسل بچے لیکن بالقصد بالاختیار کرو پھر بھی حدوث لازم آئے گا تو قدیم تب بنے گی جب اسناد بالاجاب ہو
تو اللہ کے نفی میں کتنی شکیں آئی؟ 2 شکیں. یہاں اسناد کس کے طرف کرو گے؟ ممکن کے طرف. یہاں کس کے طرف کرو گے؟ واجب کے طرف. ممکن کے طرف اسناد کرو گے کیا لازم آئے گا مرزا؟ تسلسل، وہ باطل ہے. اگر واجب ذاتی کے طرف اسناد کرو گے تو یہاں بل اختیار ہوگی، یہاں بل ایجاب کی معنی بل استرار ہوگی، بل اختیار ہوگی معنی ارادے سے پیدا کرے. جب تک ارادہ نہیں کیا تب تک وہ چیز معدوم کی تو حادث ہو جائے گی. قدیم تب بنے گی جب اسناد بل ایجاب ہو. جب اسناد بل ایجاب ہوگی تو واجب ذاتی علت ہوگی. یہ جو ہے معلوم ہوگا، معلوم کا تخلف علت سے معلوم ہوگا تو زمانن کیا ہو جائے گی؟ قدیم ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ ذاتن و زمانن قدیم ہو یا فقط زمانن قدیم ہو. یمتن ہونا فی العدم، وہ عدم کے کیا ہے؟ منافی ہیں. حالانکہ حالات عدم کو کیا کر رہے ہیں؟ قبول کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا نہ اس کو ذاتن قدیم کہا جا سکتا ہے نہ زمانن قدیم کہا جا سکتا ہے. کون سمجھا؟ ہاں وَإِلَّا کا اگر واجب ذاتی ہی نہیں ہے پھر اس کی اسناد کا کسی اور کی طرف ہے. وہ اور یہاں ممکن ہوگا، یہاں اگر ممکن ہوگا تو کہنا کیا ہے؟ غلط. دفعان للتسلسل نیچے لکھا ہوا. اگر واجب کی طرف ہوگا تو کتنی صورت ہے؟ یہاں بل اختیار. یہاں اگر بل اختیار ہوگی تو بھی وقت ارادے کے کیا ہو جائے گی؟ حادث. تو ضروری ہے کہ اس کی اسناد ہو بطریق ایجاب. بطریق کس کے؟ ایجاب کی معنی وہ واجب علت موجب ہو، اس سے اس کا صدور ایجابر اور اضطرار. سمجھ؟ جس طرح اعراب کا صدور نار سے ہوتا ہے، شعاع کا صدور سورج سے ہوتا ہے. سمجھ؟ باقی کیوں ایجابن ہو؟ کیونکہ وہ چیز جو اس محنت سے صادر ہوتی ہے کسی شے سے بال اختیار والقصد، یہ تو ضرورت حادث ہوتی ہے. کیونکہ بال اختیار والقصد کی معنی اس کے ارادے کے بعد پیدا ہوئی. جب تک اس نے ارادہ نہیں کیا تو وہ معدوم ہوئی. جو معدوم ہوئی وہ کیا ہوئی؟ حادث. کیا سمجھے بھیا نا؟ ہاں اچھا. والمستند، اب گویا کہ اس کی اسناد اس موجب کی طرف ہوگی یعنی واجب کی طرف ہوگی لیکن اضطرار ہوگی. اس چیز کی نسبت موجب قدیم کی طرف ہو یعنی علت قدیم کی طرف ہو. وہ بھی قدیم ہے کیونکہ اس چیز کو قدیم رکھا جائے گا تو تخلف معلول علی العلت آئے گا جو ممتنع ہے. جو کیا ہے ضرورت امتناع ممتنع ہے کہ معلول کا تکلف کس کے ساتھ ہوگا؟ علت کے ساتھ ہو. جب معلوم ہوا کہ قدیم ذاتن و زمانن ہو جس طرح واجب ذاتی ہے، یا قدیم زمانن ہو جس طرح معلول بنسبت علت کے ہے، دونوں ینا فی العدم، ان پر عدم کسی قسم کا نہیں آ سکتا. آلات کو دیکھتے ہیں مشاہدے سے عدم آ سکتا ہے، ان کے اجداد کو دیکھتے ہیں جریان عدم سے ان کا حدوث آ رہا ہے. کیوں کہ قدیم ہوتے تو عدم نہ آتا. اگر عدم جو چیز آتی ہے وہ قدیم نہیں بن سکتی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو صغرا صاف ہو گیا کہ آراز سوام کے تمام جو ہیں وہ کیا ہے کہ حادث ہیں. جب آراز کیا ہو گئے کہ حادث سمجھ تو اجسام بھی حادث ہیں کیونکہ آراز قائم ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ اجسام کے ساتھ. تو اجسام ان آراز کا مال بنا، آراز حادث ہیں تو اجسام مال حوادث بنے. اور قانون یہ ہے کہ مال حوادث حادث ہوتا ہے. قانون ہوتا ہے تو مال حوادث کا حادث ہو. ایک چیز حوادث کا مال بھی ہو اس کو حادث کسی قسم کا نہ کہو، اس کو قدیم کہو تو یہ حوادث جو اس کے ساتھ قائم ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ کہو قدیم ہو جائیں گے. حالانکہ ان کا قدیم ہونا چاہے باطل. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو وہ عمل آیانو لیکن جواہر فلی انا کیونکہ یہ حوادث سے خالی نہیں ہے، یعنی حوادث کے مال ہیں، حوادث انہیں لگے ہوئے ہیں. اب یہ صغرا ہوئی، کبرا یہ ہے کہ جو حوادث سے خالی نہیں وہ حادث ہے. اب رہا صغرا کا آیات. دیکھو مال جو ہے وہ حوادث سے خالی نہیں ہے کیونکہ مال کے اندر حرکت بھی آتی ہے، سکون بھی آتی ہے. کبھی وہ جسم متحرک ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے کہ سکون ہوتا ہے، کبھی وہ بیادت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، وہ سواجت کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ موصوف ہوتا ہے. سمجھ؟ اس زمانے سے پہلے کا جو پہلا زمانہ تھا کا اس زمانے میں بھی وہ جسم اسی حیث میں موجود ہے جس زمانے کے اندر پہلے زمانے کے اندر کیا تھا کا موجود تھا. تو ساکت ہے. اگر اس آن کے اندر کا وہی کون نہیں رہا، کون کی مانا اسی حیث میں کسی قسم کا نہ رہا، دوسرے حیث میں آیا تو اس کو حرکت کہا جاتا ہے. اس وجہ سے کہتا ہے کہ حرکت اور سکون کی تعریف فلاسفہ تو کرتے ہیں خروج شیء من القوت الى الفعل تدریجا. انہوں نے کہا الکونان فی آنین فی زمانے. اگر
دو مکانوں کے اندر دو مکانوں کے اندر دو آنوں کے اندر یہ چیز کیا ہے موجود ہے. پہلے زمانے میں جس مکان میں تھی ابھی زمانے میں اس مکان میں کسی قسم کی نہیں ہے, دوسرے کے اندر ہے, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے متحرک. اس کو کیا کہا جاتا ہے متحرک کہا جاتا ہے. الکونان فی آنین فی مکان واحد. الکونان اس کے دو کون دو زمانوں میں ایک ہی مکان میں ہے ساکن ہے. 11 کے ٹائم میں جس جگہ تھی 12 کے ٹائم میں بھی کیا ہے کہا اس جگہ کے اندر. تو اس کا وجود جس طرح پہلے زمانے میں تھا ابھی بھی کیا ہے اسی جگہ میں موجود ہے, تو اس کو حرکت کہا جاتا ہے. اب کوئی بھی جسم لے لو, ہم پوچھتے ہیں کہ اس زمانے سے پہلے اسی حیث میں تھا یا دوسرے میں تھا, تم کہو گے دوسرے میں تھا, ہم کہیں گے متحرک کے حرکت کے ساتھ موصوف ہے, کہو اسی میں تھا سکون کے ساتھ موصوف ہے. تو معلوم ہوا کہ آیان حوادث سے خالی نہیں ہے, کیونکہ یہاں متحرک ہوتے ہیں یہاں ساکن ہوتے ہیں. حرکت اور متحرک حرکت اور سکون یہ حوادث ہیں, تو اجسام حوادث سے خالی نہیں ہے. یہ وہی صورت جو چیز حوادث سے خالی نہیں ہوتی ہے اس کو حادث کہا جائے گا, کیونکہ حادث نہ کہو گے بلکہ اس کو قدیم کہو گے تو حوادث کا ثبوت ازل کے اندر لازم آ جائے گا. یہ بات ہے کیا سمجھنا ہے. دیکھو حوادث سے خالی نہیں وہ حادثہ ہے, باقی صغرا کہ حوادث سے خالی نہیں. یہ اس وجہ سے کہ یہ آیان تمام کے تمام اجسام یہ حرکت اور سکون سے خالی نہیں. حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں, تو یہ بھی حادث. باقی دونوں حرکت ہے سکون سے خالی نہیں, کیونکہ کوئی بھی جسم کوئی بھی جو لے لو نہیں ہے خالی ان کون فی الحیز کسی نہ کسی حیز میں ہوگا. پھر اگر مسبوق بے کون آخر ہے فی ذالک الحیز ہے, اس آن سے پہلے آن کے اندر بھی اسی حیز بے عینی کے اندر تھا تو ساکن ہے. اگر مسبوق بے کون آخر فی ذالک الحیز نہیں ہے بلکہ دوسرے حیز میں ہے تو متحرک ہے. اسے پہلے کام میں اس میں کسی قسم میں نہیں تھا. چلے تو یہی معنی ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ حرکت کس کا نام ہے دو کون فی آنین فی مکان. کون کا جو تعبیر کیا گیا ہے وہ مسامتن کیا گیا. کون کی معنی اس کا ہونا دو زمانوں میں دو مکانوں میں, دو زمانوں میں دو, اور حرکت کی معنی کیا اس کا ہونا دو زمانوں میں ایک مکان میں. تو کونان کا تعبیر آنین مکانین کی مناسبت سے چاہیے کون کی معنی ہونا. اگر دو زمانوں میں ایک ہی مکان کے اندر ہے تو ساکن ہے, اگر دو زمانوں میں دو مکانوں کے اندر ہے تو کیا متحرک ہے. تو معلوم ہوا کہ اجسام جو ہیں وہ عوارض سے خالی حرکت اور سکون سے خالی کسی قسم کا نہیں ہے. اب کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی پیدا ہوا پہلے کون ہی نہ ہو, تاکہ تم سوال کرو کہ پہلے اس کا وجود اس زمانے کے اندر اسی کے اندر ہو یا اس کے مکان میں ہوگا یا دوسرے میں. اگر دوسرے مکان میں ہے تو حرکت ہے, اگر اسی مکان میں ہے تو سکون ہے. ہم کہتا پہلے اس کا کون تھا نہیں ابھی پیدا ہوا. اب یہ تقسیم چلا نہیں, کہتا ابھی پیدا ہوا نہیں تو حادث تو ہو گیا. ابھی کیا ہوا کہ پیدا ہوا تو حادث تو ہو گیا. تو ہم تو اس کے حدوث کے ثابت کرنے کے کیا ہے ڈر پہ ہیں. جب تم نے خود کہہ دیا کہ بھائی اس کے لیے دو کون نہیں ہو سکتے, کیونکہ دو کون تب جب پہلے ہو, یہ تو ابھی پیدا ہوا, کہتا پھر بھی ہمارا کام ہو جائے گا. بات سمجھ آئی. دیکھو فَإِنْ قِيلَ پھر اگر کہہ دیا جائے جائز ہے کہ نہ ہو مسبوق بقول آخر, یعنی اس سے پہلے اس کا وجود نہ ہو جس طرح حدوث کا آنا ہے, ابھی پیدا ہونے کا آنا ہے, تو اس سے پہلے تو اس کا کون تھا ہی نہیں. فلا یکون متحرکن جس طرح ساکن نہیں ہوگا, کیونکہ متحرک ساکن میں تو پہلے والے کون کو یاد کرتے ہو. تو ہم نے کہا یہ مطلب ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی, کیوں کہ لما فیہ من تسلیم المدعا, یہ تو تم نے ہماری دعویٰ کو تسلیم کر دیا کہ یہ حادث ہے. دوسری بات کہتا ہے کہ یہ شاذ صورت ہے, ہمارا تو ان اجسام میں کلام ہے تعددت فی الاثار جس پر زمانے اور اقوام گزر چکے ہیں, جو چیزیں موجود ہیں زمانے اور اقوام اس پر گزر چکے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ اس کون سے آن سے پہلے اس کا ہونا اسی حیز میں تھا یا دوسرے میں تھا. اگر اسی میں تھا تو ساکن, اگر دوسرے میں تو متحرک. ان اجسام میں کلام کرتے اللہ کلام ہمارا ان اجسام میں ہے تعددت جس میں اقوام متعدد ہیں, جس پر زمانے اور آثار بہت گزر چکے ہیں. اما حدوث ہوما چل باقی حرکت اور سکون کا حدوث, کیونکہ یہ آراز میں سے ہیں. اجسام کا حوادث سے خالی, حوادث تمام کے تمام کیا ہے کہ حادث, آراز تمام کے تمام کیا ہے حادث. حادث کیوں ہے؟ تین دلیلوں کی وجہ سے. ایک یہ ہے کہ یہ غیر باقی ہے, کیونکہ عرض اس کو کہا جاتا ہے جس کی بقا کسی قسم کا نہ ہو. جس چیز کی بقا نہ ہوگی وہ کیا ہوگا کہ حادث ہوگا. معلوم ہوا کہ آراز کیا ہے حادث.
دوسرا دلیل ادھر، یہ آراز ایسے ہیں جو ایک مال کو چھوڑ کر کے دوسرے مال کے طرف آتے ہیں تو مسبوقیت بالغیر تھی کہ پہلے نہیں تھے بعد میں آئے، یہ بھی عدم کی معنی حادث ہونے کی معنی ہے، یہ بھی کیا ہے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلو حرکتن فعلت تقضی، جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کے اجزاء مجتمع نہیں ہوتے ہیں، علت تقضی وہ چھوڑنے پر ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے جس میں تقضی ہو، عدم استمرار ہو، زوال ہو، وہ ہمیشہ حادث ہوگی۔ تقضی کی معنی سمجھے، چھڑن، ایک مسئلے کو چھڑے بیلا چاہ کر کیونکہ حرکت کا اجزاء متحرک کسی قسم کے غیر متحرک ہوتے ہیں تو چھوڑتی جا رہی ہے، پچھلے والے ایسے کو کیا چھوڑتی آگے جا رہی ہے۔ جو چیز تقضی پر ہو، جس کے لیے قرار کسی قسم کا نہیں ہے، اس کو تم قدیم کیسے کہہ سکتے ہو، وہ بھی کیا ہے حادثہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو وہ اما حدوث وما، حرکت اور سکون کا حدوث، کیونکہ یہ آراز میں سے ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ آراز کے لیے بقا نہیں ہے، جس چیز کی بقا نہیں ہوتی وہ حادث ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ ماہیت حرکت کی اس میں انتقال ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ہوتا ہے، یہ لازم کرتی ہے مسبوقیت بالغیر کو۔ مسبوقیت بالغیر ازلی اور قدیم ہونے کے منافی ہے، جس سے غیر پہلے ہو وہ کیا ہو جاتی ہے، کہو ازلی ہونے کے کیا ہے، منافی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حرکت کا اجزاء مجتمع نہیں ہے، ہر حرکت تقضی اور عدم استقرار کا نام ہے، جا رہی ہے، قرار کسی ایک جگہ پر نہیں ہے، اور ہر سکون اس کا زوال ممکن ہے، کیونکہ ہر جسم حرکت کو قبول کرتا ہے، حرکت کو قبول کرے گا تو سکون کا کیا ہو جائے گا، کہو زوال ہو جائے گا۔ جو چیز قابل زوال ہے وہ بھی کیا ہے، کہو حادثہ ہے، کیونکہ تو معلوم کر چکا ہے جس پر عدم آ سکتا ہے اس کا قدم ممتنع ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، اب معلوم ہوگا کہ اجسام جو ہے مال حوادث ہیں، اب رہا مسالہ صبح تو صاف ہو گئی۔ جو مال حوادث ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کہو حادث ہوا کرتا ہے۔ اس کو بڑا پر دلیل، ایک چیز حوادث کا مال ہے، پھر بھی تم مجھ کو قدیم کہتے ہو تو اس وقت میں حوادث قدیم بن جائیں گے، حوادث کیا بن جائیں گے، کہو قدیم۔ وہ عمل مقدمت ثانیت ہو، کیونکہ جو چیز حوادث سے خالی نہیں ہے اگر ازل میں موجود ہو، قدیم ہو، تو لازم ہو جائے گا ثبوت حادث کا۔ ازل کے اندر ہوتا کیا ہے، محال ہے، تو معلوم ہوگا کہ مال حوادث حادث ہے۔ مال حوادث کیا ہے، حادث ہے۔ اگر مال حوادث کو حادث نہ کہو گے، قدیم کہو گے، تو یہ حوادث تو اس کے ساتھ قائم ہے، یہ بھی ازل میں پائے گئے، تو یہ حوادث تمام کے تمام کیا ہو جائیں گے، قدیم ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے غلط، اس وجہ سے قانون ہے کہ اللہ کی ذات حوادثات کا مال کسی قسم کا بن نہیں سکتی، اگر بن سکتی تو حوادث کیا لازم آ جائیں گے، کبھی۔ ابھی کہتا ہے چلتے اعتراض کی